السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون۔ صلوات محمد وآله دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس پر شہزا کا بچھایا جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جتنے دوستان نے جس انداز میں بھی اس عزائے حضرت سید الشہداء میں حصہ لیا ہے پروردگار ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائے، سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ خصوصیت سے دعائے صحت کے لیے بھی ایک خاتون کے لیے بھی حکم کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا میری والدہ بھی بیمار ہے ہاسپٹل میں، دعا کیجئے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں سبھی بیمار مومنین کو صحت کلیہ عطا فرمائے، سبھی مومنین کے شرف عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے، سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کا حکم جل فرمائے، ہم سب کو معصوم کے سباق میں شمار فرمائے۔ پروردگار سبھی مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک آواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا۔ حضرات سامعین، مجلس سے آزاد آج کی جو نسبت ہے وہ حضرت امام ہشتم سلسلہ امامت کا 8واں تاجدار، سلسلہ عصمت و طہارت کا 10واں سورج حضرت امام علی بن مصطفیٰ لہذا کل ہم نے ایک بحث کا آغاز کیا تھا، بات وہیں سے آگے بڑھوں گا۔ جو دوستان کل موجود تھے یقیناً ان کے اذہان عالیہ میں کل کی میری گزارشات کا کوئی نہ کوئی خاکہ باقی ہوگا، مگر انشاءاللہ گفتگو کا طرز ایسے ہی ہوگا کہ جو دوستان کل نہیں تھے وہ بھی گفتگو سے متصل ہو سکے۔ ایک جملے میں اگر نتیجہ کل کی مجلس کا دوں تاکہ وہاں سے جب بات آگے بڑھے تو آج دوستان ساتھ شامل ہو جائیں۔ کل کی پوری مجلس کا لب لباب یہ تھا، اگر علی نہیں ہے تو پھر قرآن بھی نہیں ہے۔
اگر علی نہیں ہے تو پھر قرآن بھی نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہی اسے دیتا ہے جس کے سینے میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کوئی صرف قرآن چاہے بھی تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے۔ توجہ ہے جی؟ اگر کوئی چاہے، دنیا نے کوشش کی قرآن لے لیں علی کو چھوڑ، مسئلہ خراب ہو جاتا۔ کل میں نے عرض کیا کہ مصطفیٰ وہ کتاب مکنون ہے جس میں قرآن موجود ہے، وہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر، یعنی فقط وہ قرآن مصطفیٰ سے لے سکتا ہے جسے وہی شان طہارت حاصل ہو جو ذات مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ توجہ فرما، صاحبان فہم ہے، والدہ فکر افراد ہے، بات ضائع ہوئی۔ دیکھیں ہوا کل میں نے ریفرنس کیا تھا، بات وہیں سے آگے بڑھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ نے مصطفیٰ کی ذمہ داری لگائی، سرکار آپ نے قرآن دینا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا تلاوت کے حقیقی معنی کیا، اب بات آگے بڑھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انہیں پاک بھی کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی دینی ہے، حکمت سے بھی سرفراز کرنا۔ یہ چار ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کار نبوت، یعنی مصطفیٰ کی بنیادی ذمہ داریاں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی یہ چار بنیادی ذمہ داریاں بتائی ہیں امت کو۔ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، علم کتاب دینے، حکمت سے سرفراز کرنا۔ ان چاروں میں قرآن سب سے پہلے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، علماء تاریخ نے لکھا کہ جیسے اللہ نے ذمہ داریاں دی تھیں مصطفیٰ نے ویسے ابلاغ حق کی۔ لطف آئے گا اگر بات پہنچ سکے۔ سب سے پہلے قرآن تھا نا، تو مصطفیٰ نے ابلاغ کا انداز یہ اپنایا۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، آپ بیٹھ جاتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ جا کے دلوں پہ اثر کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ بعض لوگوں کے دل پگھل گئے قرآن کیا، انہوں نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بعض بدبخت یہ کہہ کر بھاگ گئے یہ تو کوئی جادوئی کلام ہے۔ اچھا، جب جو لوگ ہوئے قائل ہوئے، کچھ تو بدعت کے بھاگ گئے، جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، جو قائل ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھا تو نبی نے دوسرے فیز کا آغاز کیا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ بڑا لطف آئے گا جہاں لے کر جا رہا ہے۔ اب نبی نے پاک کرنا شروع کیا، شراب چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، بیٹیاں دفنانا چھوڑ دو، حق مارنا چھوڑ دو۔ نبی پاک کرتے چلے گئے۔ کیا سبھی پاک ہوئے؟ توجہ ہے جی؟ کچھ وہ بھی ہوئے کہ جو ایسے پاک ہوئے کہ اگر سینے پہ پتھر رکھا ہے اور صحرا کی ریت جھلسا رہی ہے پھر بھی بلال آہد آہد کی صدائیں بلند ہے۔ توجہ ہے جی؟ اور بعض میں پھر بھی اتنی نجاست رہی کہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے یہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو ساتھ ہے۔ اچھا، یہ فیز بھی مکمل ہو گیا۔ اب جو پاک ہوئے اب انہیں نبی نے علم دینا شروع کیا۔ جب علم دینا شروع کیا تو کیا سبھی ایک سی کیفیتوں پر پہنچے؟ نہیں دوستو، معذرت کے ساتھ کچھ وہ بھی تھے کہ عمر گزر گئی
مگر سادہ سا سوال ہوا تو وہ بھی گھر والوں سے پوچھ کر بتانا پڑا. اور کوئی ایسا ہوا کہ نبی نے ایک باب تعلیم کیا اس نے 1000 باب کھول دے. مجھے فرما رہے ہیں آپ بیدار ہیں میرے ساتھ ہیں لطف آئے. اللہ اکبر. جزاک اللہ یا رسول اللہ. جزاک اللہ. توجہ ہے نا دوستان؟ سمجھے کہ تمہید کا مرحلہ ہے. پیچھے بیٹھے دوستوں نے بھی ساتھ دینا. اب ہو کیا رہا ہے؟ معاملہ آگے بڑھا. اب جو علم کی کیفیتوں سے گزرے پھر نبی نے انہیں حکمت کے جوہر دینا شروع. پھر انہیں حکمت عطا کی. ایسے شہکار بنائے زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں دینے. یہ کمال مصطفیٰ ہے. علی مصطفیٰ کا معجزہ ہے. سمجھو فرما رہے ہیں حضور. اب یہ دیکھیں یہ سب فیض گزرتے رہے مگر بات جہاں سے شروع ہوئی وہی رہے گی. علی اور قرآن. پوری توجہ چاہوں گا حضور. اب یہ 4 فیض تھے. جیسے حکم خدا تھا ویسے ہی مصطفیٰ دنیا کو لے کے چلے جائے. ایسے ہی ہوا نا جی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، رک کے غور کیجئے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو منہ سے اقرار کر رہا ہے، ابھی تک اس پر طہارت کی نوبت تو آئی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میری بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے دوستان عزیز. علم کی تو مراتب چھوڑ دیں، حکمت کی تو منزلیں چھوڑ دیں. جو یہ کہے میرے لیے تو قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو ابھی تک پہلی سٹیج پہ ہے، ابھی تو طہارت کا باب آیا ہی نہیں. اچھا یہ دعویٰ اگر حیات مصطفیٰ میں کہیں کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ابھی نبی موجود ہیں، شاید بعد میں پاک کر دیں. اگر کوئی حیات کے آخر میں یہ کہے کہ میرے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، اس کا مطلب ہے اس پہ تو ابھی دوسری سٹیج شروع ہی نہیں ہوئی. اب پتہ چلا یہ کہنا قرآن کافی ہے یہ حب قرآن کا دعویٰ نہیں، ذاتی نجاست کا اعلان ہو رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے. علی چھوڑیں گے سوائے نجاست کے رہے گا کچھ، کیونکہ علی یاد رکھیں. چلے طالب علم دیکھیں بات کی اہمیت اتنی ہوتی ہے جتنی انسان کی ذات کی اہمیت. میری بات کی اتنی ہی اوقات ہے جتنی میری ذات کی اوقات ہے. اگر اجازت دیں کہ عارف کا جملہ نہ پیش کر، اگر دوست میرے ساتھ ہیں تو. حضور آج کی شخصیت حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، دوستوں نے نام سنا ہوگا. ممکن نہیں کسی کا علم کی دنیا سے تعلق ہو اور اس نے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا نام نہ سنا ہو. اس وقت آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر وہ لکھ رہے ہیں، تفسیر تسنیم. آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر لکھی جا رہی ہے. میرے پاس اس کی 60 جلدیں موجود ہیں مگر مکمل نہیں. توجہ ہے جی. دعا کریں اللہ اس عارف کو اتنی حیات دے کہ وہ اسے کامل کر سکے. اور کمال کیا ہے، لطف کیا ہے ان کی تحریر میں. جب بھی آپ کو آیت اللہ جوادی عاملی کی کوئی تحریر ملے لازمی پڑھیں، کیونکہ فضائل اہل بیت میں ڈوبا ہوا قلم ہے. خدا کی قسم فضائل اہل بیت میں ڈوبا ہوا قلم ہے. اب کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کی کتاب اردو میں بھی نہیں ہے، فارسی میں کتاب ہے. کتاب کا نام ہی آپ کو لطف دے دے گا. کتابچہ ہے، عنوان ہے علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. تھکے تو نہیں بیٹھے نا دوست؟ ہے جی علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. بیچ میں انہوں نے ایک مضمون باندھا انسان کامل کے عنوان سے. انسان کامل یعنی علی ابن ابی طالب.
توجہ ہے تو تھک کے نہیں سننا، بڑا لطف آئے گا. فرماتے ہیں طب کے حدیث ثقلین علی کفر قرآن حاصل. فرماتے ہیں حدیث ثقلین کی روح سے علی کفر قرآن ہے. حدیث ثقلین کیا ہے؟ مومنوں کے سامنے تو صرف عنوان لو، ان کے ذہن میں آ جانا چاہیے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت. وہ فرماتے ہیں اس کی روح سے علی کفر قرآن ہے. اب میں بڑی سادگی سے بات عرض کروں گا اور آپ کی فضائل شناسی پہچانوں گا. میرا نہیں خیال وہ قوم جس نے سیدہ کے فضائل سنے ہونا انہیں لفظ کفر سمجھایا جائے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے دوست ہیں کہ نہیں صاحب؟ توجہ ہے یا ممکن نہیں ہے جنہوں نے فضائل سیدہ کائنات سنے ہوں وہ لفظ کفر نہ پہچانتے. آپ جانتے ہیں لفظ کفر رسول نے فرمایا، آپ کی مستند ترین کتاب اصول کافی، رسول خدا نے فرمایا لولا ان خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لها کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون. اگر خلق نہ کرتا اللہ علی کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں. توجہ ہے. ہم نے علماء سے پوچھا حضور یہ اللہ نے یہ رسول نے سیدہ اور علی کو کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کفر. پوچھا کفر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ہر حوالے سے برابر ہو. اللہ اکبر. سلام ہے آپ کی فضائل شناسی پر. توجہ ہے دوستان عزیز، جو ہر حوالے سے ایک جیسے. سمجھیے گا مصطفیٰ نے یہ فرما کے ہماری بڑی مشکل کشائی کر دی. خدا کی قسم دیکھیں فضائل پڑھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ذاکر اس ہستی سے آگاہ ہو جس کے فضائل پڑھ رہا ہوں. جو ہے دوستان عزیز، سیدہ پہ عصمت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آسی نگاہیں تو اس کے پار جا ہی نہیں سکتی. خدا کی قسم اتنی عصمت ہے. ہمیں کیا پتا سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ جانے وہ ہستی کیا ہوگی جس گود میں پلی وہ بھی معصوم، جسے گود میں پال دیا وہ بھی معصوم. اب جو ہے دوستان عزیز، یہ عاصی اور گناہگار کہاں پہچان سکتے؟ عصمت کے اتنے حالے ہیں سیدہ کے ارد گرد کہ یہ عاصی نگاہیں پار نہیں جا سکتی. اور فضائل پڑھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے، اسے پتا تو ہو. علم اس کا سامنے آتا ہے جو ممبر پر آئے، شجاعت اس کی پتہ چلتی ہے جو میدان کارزار پہ کھڑا ہو، فہم اس کا پتہ چلتا ہے جو ممبر قضاوت پر آئے. سیدہ پہ تو پردے پڑے ہوئے تھے. ہاں رسول نے فرمایا میں تمہاری مشکل کشائی کرتا ہوں. علی کفر زہرا ہے، علم زہرا پہچاننا ہے. علی کو ممبر سلونی پہ دیکھ لو. عظمت زہرا پہچاننی ہے، علی کو منصب قضاوت پر دیکھ لو. شجاعت زہرا دیکھنی ہے، علی کو میدان کارزار پر دیکھ لو. یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ پہچانتے زہرا کو. اللہ سلام علیکم. توجہ ہے دوستان عزیز. اچھا ویڈیو تو پورے جہاں میں جاتی ہے، ویڈیو تو ہر طرف جا رہے ہیں. یہ مجھے پورے لاہور میں پڑھ کر اندازہ ہوا ہے کہ جیسے یہ ہمارا علاقہ سنتا ہے نا علی کا، میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میں بھی آپ ہی کے اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں.
نہیں، حقیقت ہے، میں پوری طالب علمانہ اور خطیبانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کا معیار سماعت بڑا حسین، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی سلامت رکھے، اور پروردگار یہ توفیق دے ہم پڑھنے والوں کو ہم فضائل کے معاملے میں فریب فضائل نہ پیش کریں۔ توجہ ہے دوستان، خدا آپ کی سکینت کو سلامت رکھے۔ حضور علی کف قرآن، کف تو سمجھ میں آ گیا جی، بات پاس ہے، علی ہے کف قرآن۔ فرماتے ہیں معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں جتنا لا ریب قرآن ہے ویسا بے عیب علی۔ اللہ اکبر، جتنا پاک قرآن ہے ویسا پاک علی ہے، جو طہارت قرآن کو حاصل ہے وہی طہارت ذات علی کو حاصل ہے، جتنا مقدس قرآن ہے ویسا مقدس علی ہے، جتنا بے عیب قرآن ہے ویسا بے عیب علی ہے۔ فرماتے ہیں ہے نا چونکہ بے عیب، لہذا قرآن دعوے بھی بڑے کھل کے کرتا۔ قرآن کہتا ہے سننا خدا کی قسم ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن کھلا چیلنج کرتا ہے اپنے ہر دشمن کو، کر سکتا ہے نا مجھ جیسا قرآن بنا کر لا۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے گا۔ توجہ ہے دوستان، جب انسان بے عیب ہونا تبھی دعویٰ کر سکتا۔ توجہ ہے، لوگا نہیں دعویٰ ہی بہت بڑا ہے، بہت بڑا دعویٰ، فاتوا بعشر سور مثلہ، چھوڑ پورے قرآن کو 10 سورے بنا دیں۔ نہیں یہ بھی بڑا مسئلہ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایسا کرو ایک سورہ بنا کر لے۔ اچھا غور کرنا دوستو، یہ دعویٰ قرآن نے کب کیا؟ جب قرآن نازل ہوا، 1400 سال پہلے قرآن نے دعویٰ کیا ایسا کر سکتے ہو تو بنا کر لے آؤ، ایسے 10 بنا لاؤ۔ یہ قرآن کی جو زبان ہے یہ کسی اور پلانٹ کی زبان ہے، یہ تو قرآن کی زبان ہے عربی۔ علماء لیجئے، علماء تفسیر لکھتے ہیں پورے قرآن میں کوئی ایک بھی لفظ اللہ نے نیا انٹروڈیوس نہیں کیا، ایک لفظ بھی اللہ نے عربی لغت کا نیا متعارف نہیں کروایا قرآن میں، وہی الفاظ تھے جو رائج تھے۔ قرآن، جملے کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن اہل عرب کے اجتماعی ادب میں اضافے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے آیا تھا۔ سلامت رہیے، مجھے فرمانے قرآن نے ایک لفظ نیا نہیں دیا، وہی الفاظ تھے جو بیچ میں رائج تھے، وہی الفاظ چنے ہیں، انہیں ملایا تو آیتیں بن گئے، آیتیں جوڑی تو سورے بن گئے۔ اور چونکہ امت نے ایک مخصوص نماز مخصوص مہینے میں 30 دن پڑھنی تھی، لہٰذا امت نے پارا پارا بھی کر لیا۔ میں ایک جملے میں آپ کو بہت بڑا مضمون عرض کر کے جانا، توجہ فرمائیں دوست، الفاظ وہی تھے امت میں موجود تھے جو اہل عرب آپس میں بولتے تھے، اللہ نے اٹھائے ملایا آیتیں بن گئی۔ لطف لینا اگر بات پہنچے، باہر بیٹھے ہوئے بھی دوستان، یہاں سے جہاں تک میری نگاہ جا رہی پوری توجہ چاہوں گا، وہی الفاظ تھے جو بیچ میں تھے، اللہ نے چنے، جب چنے تو آیتیں بنا تھا، آیتیں جوڑی سورے بن گئے، جب ملا قرآن بنا، کہا کر سکتے ہو تو ایسا بنا کے لے۔ 1400 سال گزر کے دعویٰ کیے، آج تک تو کوئی نہ کر سکتا۔ توجہ ہے جی، حالانکہ بیچ سے ہی چنے تھے، کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی، انسانیت نے تسلیم کر لیا، ہوں چاہے ہمارے درمیان میں، اگر اللہ چن لے نا تو پھر ہمارے ویسے نہیں۔ اللہ جانے بات پہنچی کہ نہیں، وہ تو لفظ چن لے تو ہمارے لفظ ویسے نہیں رہتے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اگر وہ کردار چن لے گا تو ہم ان جیسے کیسے ہو جائیں گے۔ اللہ
یا کمال دیکھیں، بیچ سے ہی لفظ اٹھائے ہیں اور بیچ سے اٹھا کے کہہ رہا ہے اب ہو سکتا ہے ایسے بنا لاؤ. اچھا کمال دیکھیں، آپ جانتے ہیں میں پاکستان کے علاوہ بھی ایک ملک سے میرا تعلق ہے، تو میں تو 2 ملکوں کا شہری ہوں، مجھے تو ہر جگہ کا گیا. اس ملک میں بعض بدبختوں نے قرآن چلایا. میں نے کل بھی ایک ریفرنس دیا، قرآن چلایا. کیوں چلایا؟ اس کا مطلب ہے دشمنی ہے قرآن سے. دیکھیں دشمنی ہونا تو لطف یہ آتا ہے کہ سامنے والے نے جس انداز میں مبارزہ کیا ہے ویسا ہی جواب دیا تھا. لطف تو تبھی آتا ہے نا دشمنی کا، بھائی سامنے والے نے جس انداز میں پکارا ہے ویسے ہی اسے جواب دو. قرآن کہہ رہا ہے اگر مجھ سے دشمنی کرنی ہے میرے سا بنا کے لاؤ. توجہ ہے جی؟ بھائی جلانے سے کیا ہوگا؟ آپ کتنے جلا لیں گے؟ 10,000 10,000 10 لاکھ نئے چھپ جائیں. توجہ ہے جی؟ عالم اسلام میں روزانہ لاکھوں قرآن چھپ رہا، کتنے جلا ہو؟ بلا جلانے سے بھی مسئلہ حل ہو. اگر کر سکتے ہو تو ایسا بنا کے لاؤ، پر یہ ممکن ہی نہیں ہے. سورہ حاقہ قرآن نے واضح کر دیا یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ انہ لحسرۃ علی الکافرین، کیونکہ یہ کافروں کے لیے حسرت ہے. کیوں؟ انہ لحق الیقین، کیونکہ یہ حق الیقین کے منصب پر ہے. پتہ چلا جو حق الیقین کے منصب پر ہونا بدبخت چونکہ ویسا بنا نہیں سکتے لہذا لکڑیاں لے کے جلانے کے لیے دروازے پہ آ جاتے. اب پتہ چلا جلانے کی بات ہے. یہ جلانے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تسلیم کر رہے ہم ایسا بنا نہیں سکتے. توجہ ہے دوستان؟ مگر قرآن نے بھی کیا کیا؟ ذہن میں رکھیے گا، قرآن علی اور قرآن کف. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے نا دوستان میرے ساتھ؟ قرآن نے دعویٰ ہلکا بھی تو کیا. یہ نہیں کہا یا تو بمثل ھذا القرآن، یہاں رک تو نہیں کیا. کہا اچھا نہیں ہو سکتا فاتوا بعشر، ایسا کرو 10 بنا لو. اچھا نہیں مشکل ہے، فاتوا بسورۃ، ایک سورہ اس جیسا. توجہ ہے جی؟ آیت اللہ جوادی عملی کو داد دیجیے گا، سلام ہے ان کے اس جملے پہ. انہوں نے فرمایا قرآن نے دعویٰ ہلکا ہلکا کیا تب بھی کوئی سامنے نہیں آیا. قرآن نے بتا دیا یاد رکھو جو کامل بے عیب ہونا نہ ویسا کامل بن سکتا ہے نہ چند صفتوں میں ویسا بن سکتا ہے. ارے پورا علی نہیں بنتا تو کوئی علم میں اس جیسا لے آؤ، کوئی شجاعت میں اس جیسا لے آؤ، کوئی تقوی میں اس جیسا لے آؤ، کوئی عبادت. فرمایا جو حق الیقین ہو نہ کامل ویسا بنتا ہے نہ کسی صفت میں ویسا بنتا. اللہ سلام سلام. پتہ چلا جو بے عیب ہونا مثل قرآن نہ کامل ویسا بنتا ہے نہ کسی صفت میں ویسا بنتا. توجہ ہے جی؟ حضور اسی لیے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ فرماتے ہیں قرآن و ہر حقیقت دے گئے کہ معدل عام باشد استما سے غیر طاہر ممنوع. فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن وہ اور ہر وہ حقیقت جو مثل قرآن استما سے غیر طاہر ممنوع، ممکن ہی نہیں ہے نجس کے لیے اسے پا لینا. نہیں آپ تھک گئے ہیں دوستان، آپ تھک گئے، میں تمام کر دیتا ہوں. ہے میرے ساتھ کہ نہیں؟ یعنی حضور لا یمسہ نہیں چھوا جا سکتا، اس کا مطلب ہے لاکھ پڑھا جائے مسئلہ حل نہیں ہوتا.
توجہ ہے جی. بلکہ چلے میں آخری دوست کے چہرے پہ نگاہ رکھے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں میرا بھائی خاموش کون بیٹھے گا. حضور قرآن اور علی چونکہ دونوں طاہر ہیں اور نجاست کے اوپر اللہ نے اجباری طور پہ اسے مفقود کر دیا ہے کہ وہ ان دونوں کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. اور ان دونوں کا ایک اور بڑا دلچسپ تعلق ہے، یہ دونوں قرآن اور علی دونوں گلے میں آ کے پھنس جاتے ہیں. اللہ جانے میرے دوست ساتھ ہیں چلے، یہ دونوں گلے میں پھنستے ہیں. سننا اگر نجاست دل میں ہو تو قرآن حلق سے نیچے نہیں جاتا، اور اگر نجاست نصف میں ہو تو نام علی حلق سے باہر نہیں ہوتا. ضرور پڑی گا. توجہ فرما لیں دوستان، جملہ ذہنوں میں رہے گا. علی اور قرآن دونوں حلق میں پھنسے. توجہ ہے، ایک نیچے نہیں جاتا ایک باہر میں نہیں. توجہ ہے، کیونکہ دونوں کے لیے طہارت شرط ہے. اچھا اب چونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے دوستوں، میں صرف ایک بات دیکھیں. کمال یہ ہے جیسے علی کو قرآن بیان کر سکتا ہے، کوئی بیان نہیں. ہمارے اندر وہ وسعت ہی نہیں ہے. انسان کی فکر کی یہ گہرائی اور گہرائی ہی نہیں کہ وہ علی کے فضائل کو جانے. توجہ ہے، یاد رکھنا، جو شخص یہ سمجھے جیسے میں نے علی کو مانا ہے ویسے کسی نے مانا ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی بے وقوفی. توجہ ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے نا کہ میں نے جیسے علی کو مانا ہے علی ویسا ہی ہے، وہ دو میں سے ایک کام فوراً کر رہا ہے، یا شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دوست رکھے نہ ہو تو لطفا. توجہ ہے، رسول نے فرمایا نہیں پہچانا کوئی مجھے سوائے اللہ اور علی، نہیں پہچانا کوئی علی کو سوائے میرے اور خدا کے. اس کا مطلب ہے جو یہ دعویٰ کرے جیسے میں نے مانا ہے ویسے ہی علی ہے، یا وہ بدبخت نبوت میں شریک ہونے جا رہا ہے یا توحید میں. توجہ ہے دوستان. اچھا اس بات کو دیکھیں، قرآن کا اب چونکہ وقت مختصر ہے، ایک لفظ قرآن نے جو استعمال کر دیا نا مولا کے لیے، خدا کی قسم ختم ہی کر دیے سارے مضامین قرآن. یہ قرآن کا کمال ہے. قرآن چونکہ کلام الہی ہے، قرآن چونکہ معجزہ ہے، لہٰذا معجزہ چند لفظوں میں وہ کام کر جاتا ہے تو بڑی بڑی تحریریں نہیں کر سکتے. دنیا ساری جا کے سمندر برد کرتے ہیں، ساری سمندر برد کرتے ہیں. جتنی کتابیں علی ابن ابی طالب کی شان میں لکھی، علی کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن نے صرف یہ جو ایک لفظ استعمال کر دیا نا، انفسنا وانفسکم. توجہ ہے دوستان، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ. اب اس کے بعد علی کی ساری کتابیں جا کے سمندر برد کر دی جائیں اور کسی سیرت مصطفیٰ کی کتاب کو اٹھا کر اس پر سیرت علی لکھ دیں. کیونکہ علی ہے نفس رسول. کل میں نے عرض کیا لا یمسہ
نہیں لیا جا سکتا مصطفیٰ سے قرآن، مگر جسے وہی اتصال بدن حاصل ہو. یہ قرآن نے کہا انفسنا اور مصطفیٰ نے کہا لہمہم لہمی. بات ایک ہی. کل لہمہم لہمی پہ ہم نے بات کی، یہ ایک ہی بات. یار میں یہ سمجھا کہ جا سکا نا، خدا کی قسم آپ کو اگلے سال تک اس بات کا لطف رہے گا اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا. قرآن نے کہا اچھا یہاں نہ ترجمے اٹھائیں، خدا کی قسم اب عالم اسلام کے نہ سارے ترجمے اٹھا کر دیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں صرف آل محمد مظلوم نہیں ہے، قرآن بھی مظلوم ہے. قرآن کی ہر وہ آیت جو آل محمد کے لیے اتری ہے نا، اس پہ 2 ظلم لازمی ہوئے، لازمی. میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کرتا ہوں، اور جب بھی میں تفسیر کی بات کرتا ہوں نا تو میرے مد نظر کم از کم 7-8 اپنے مکتب کی، مگر 12 سے 14 سواد اعظم کی تفسیریں ہوئی. میں پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں. ظلم کیا 2 ہوئے، یا معنی بدلے گئے یا مصداق بدلے گئے. اب وقت نہیں ہے میں ہر لفظ میں بحث کرتا ہوں. یا معنی بدلے گئے یا مصداق بدلے گئے. چلے میں جملہ بدل کے آپ کی مجلس رہنی کا لطف لوں. معنی اسی لیے بدلے چونکہ مصداق بدلنے تھے. جو ہے دوستان مجھے لطف آتا ہے جب کسی علمی بات کے اوپر بھی آگے سے بولیں، اس کا مطلب ہے لطف باقی. توجہ فرما رہے ہیں چونکہ مصداق بدلنے تھے لہذا معنی ہی بدل دیے. یہی ظلم آئے تطہیر کے ساتھ، یہی ظلم آئے مودت کے ساتھ ہوا کہ نہیں بدل. حضور تعجب کی بات ہے اگر نہیں ہر جگہ مصداق بدل گئے. آئے تطہیر کس کے لیے آئی، زمانے نے بدل. آئے مودت کس کے لیے اتری، زمانے نے بدل. زمانہ بدلتا چلا گیا. ایک آیت ایسی ہے پورے قرآن میں آل محمد کی عظمت پر 1400 سال ہو گئے، کوئی بولے تو اور بات ہے، کم از کم کوئی لکھ نہیں سکا کہ اس کے مصداق سوائے پنجتن کے کوئی اور ہے، اور وہ آیت آیہ مباہلہ. صاحبان مطالعہ بیٹھے ہوئے میری بات ضائع نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے کوئی ابناء میں حسنین کے سوا کسی کو نہیں لایا. نساء میں سیدہ کی نسبت کوئی نہیں آیا. انفسنا میں سوائے علی کے کوئی نہیں. میں حیران ہوتا تھا آخر کیوں. وجہ بھی تو دیکھنی چاہیے. اتنی کھلی فضیلت توجہ ہے جی. دنیا ساری جگہ بدل گئی، یہاں کیوں نہیں بدلے. پھر سمجھ میں آیا ایک مسئلہ ہے، ایک ٹیکنیکل پرابلم آ. پھول لگا ہونا ہر کسی کو گزرتے ہوئے خام کا کچھ کل ہوتی ہے میں اسے توڑ دوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ خام خواہ اگر پھول ہونا وہ خام خواہ دل کرتا میں اسے توڑ دوں. اچھا جب پھول کے ساتھ کانٹے لگے ہونا بڑا ہاتھ بھی رک جاتا ہے. بعد میں غور کیا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ. چونکہ لعنت کے کانٹے لگے تھے بڑے ہاتھ پیچھے آ گئے، کیونکہ اگر کوئی عامیانہ کردار آتا تو لعنت تیار کر دیتے. جس طرح مولانا صاحب نے اس طرح ایک تاریخی دائرہ ہونا چاہیے، اور تاریخی دائرہ جگر کی طاقت کے ساتھ لگتا ہے. تو آپ سب سے جگر کی طاقت کے ساتھ اس دائرے کا جواب دے گئے، اور دونوں علی سنے گے انشاءاللہ. ایک عرش اولا والا بھی اور ایک عرش اشرف والا بھی. مل کے نعرے سوائے ہمیں آل محمد کے ہم کوئی نہ. توجہ فرما رہے حضور. ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنی بات کا، میرے ساتھ رہنا ہے. خدا کی قسم یہاں لطف آنے جا رہا. توجہ فرما رہے دوست علیہ حضور. کمال یہ دیکھیں بڑے ہاتھ پیچھے آ جاتے. اب چونکہ مصداق نہیں بدلے تو کہیں نہ کہیں ترجمے میں کچھ کرنا تھا.
اچھا اس کے دو ترجمے ہوں اس کے دو ترجمے. ایک آپ کے مکتب میں، ایک عالم اسلام میں. میں ممبر پہ بیٹھا، میں ایک عزادار کا بیٹا، آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے. یہ جو باہر بینر اشتہار لگے ہوئے 29 صفر کے امام بارگاہ بیت الفضل المعروف کربلا وقف شاہ، یہ وقف شاہ میرے والد کا نام ہے. میرا ذاتی امام بارگاہ بجلی گھر میں 29 صفر. آپ تمام دوست آئیں گے، مجھے بڑا لطف آئے گا. میں آپ کے حق میں دعا کروں گا، آپ کا خادم ہوں، وہاں آپ کے لیے لازمی منتظر ہوں گا. لازمی تشریف لائیے گا. امام حسن کا تابوت ہے 29 صفر. حضور میں پوری ذمہ داری سے تعارف کروا کے میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے مکتب تشیع کے ترجمے کا وہ لطف ہی نہیں آیا جو عالم اسلام نے کیا. خدا کی قسم سے ان کا زیادہ لطف ہے. میں آپ کو ترجمے بتا رہا ہوں. آپ کے مکتب کا ترجمہ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں. اب آگے کیا تھا؟ انفسنا وانفسکم. آپ کے مکتب کا ترجمہ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اب یہاں ہی ترجمے ہر طرف ہوئے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو. آگے کیا تھا؟ انفسنا وانفسکم. مگر مترجموں کا مسئلہ ہو گیا کیونکہ ذات علی ہے، کچھ تو کرنا تھا. لہذا ترجمہ کیا کیا کسی اور نیت سے، مگر خدا کا کمال ہے واللہ خیر الماکرین. یہاں ترجمہ کر دیا تم بھی خود ہی آ جاؤ، ہم بھی خود ہی آ جاتے. شاید بات پہنچی نہیں دوستان عزیز. نکالنا تھا علی کو، مگر ترجمے سے علی نہیں نکلتا کیونکہ میدان میں تو تھا. ہوتا تب جب میدان سے نکالتے. میدان میں علی کھڑا ہے اور ترجمہ کر رہے ہیں تم بھی خود ہی آ جاؤ، ہم بھی خود ہی آ جاتے. کم از کم مترجموں نے مان لیا نا، مصطفیٰ علی کو اپنے سے ہٹ کے کچھ نہیں سمجھتے تھے. علی مصطفیٰ کی میں کا نام. صلی اللہ علیہ علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. میں قدم قدم پر علی کے گیت گاؤں گا، میں قدم قدم پر علی کے گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. میں نام لے کر یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. سلامت ہو. توجہ فرمائیں دوستان عزیز. اچھا اب دیکھیں یہ جو ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہ جو ایک لفظ نفس رسول، اس کے بعد ساری میں نے عرض کیا فضائل علی کی کسی کتاب کی احتیاج ہی نہیں رہتے. یہ نا تمام کر دیتا ہے. بات تھک تو نہیں گئے نا، ابھی تو لطف باقی ہے. میں تو ماحول بنا رہا ہوں. رہیے گا میرے ساتھ، ابھی تو بات آگے بڑھ رہی ہے. توجہ ہے دوستان. دیکھیں اب اس کی مختلف تفسیریں ہو سکتی ہیں. انفسنا وانفسکم. اس کی جو سب سے لطیف تفسیر، جو مجھے سب سے لطیف بطور طالب علم محسوس ہوئی، وہ حضرت علامہ علی نقی نقم مرحوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومی میں جگہ عطا فرمائے، اور جو علماء ہیں ان کا سایہ ہم پر برقرار رکھے. خدا کی قسم انہوں نے کمال کر دیا. دوستو آپ پڑھو تو صحیح، آپ اپنے مکتب کو پڑھو، دیکھو علماء نے کتنی محنت کی ہے. انہوں نے جو نفس کی تشریح کی ہے نا، خدا کی قسم کائنات عظمت کو ایک نقطہ میں سمیٹ دیا. آپ اتنے صاحبان فہم ضرور ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا کل سے اب تک کہ یہ اگر میں صرف یہ بات صرف ایک جملے کی حد تک بھی کروں نا تو بالیغ فکر افراد اسے پا لیں گے. فرماتے ہیں نفس سے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. کیا کہتے ہیں
توجہ ہے دوستان، سلامت رکھیے. جیسے آپ نے یہ ڈیفینیشن سنی ہے نا، مجھے یقین ہو گیا آپ بات کو لے جائیں. نفس کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت کو وحدت میں سمجھے. ان کی دی ہوئی تفسیر کی مثال میں عرض کر دیتا ہوں، اپنے انداز میں کروں گا. مثال ان کی ہے، طالب علمانہ ایمانداری کے ساتھ میں نام دے کر جملہ. دیکھیں یہ جسم انسانی ہے، آپ اس جسم کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں، بیک وقت سن بھی رہے ہیں، چکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، چھو بھی رہے ہیں. ایسی تو مگر اس جسم کے اندر یہ جتنے فعل صادر ہو رہے ہیں اس جسم سے، ان سب کا فائل جسم میں مختلف ہے. جوان بیٹھے نا تو میرا ساتھ دیں گے تو بات پہنچے گی. آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے چکھ رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، قدموں سے چل رہے ہیں. کسی اور کا کوئی اور سسٹم تو نہیں نہ ہو گیا. اچھا اب اگر میں یہ کہوں صاحب میں نے کانوں سے دیکھا، بات درست ہے یا غلط؟ میں کہوں میں نے آنکھوں سے چکھا، بات درست ہے. میں کہوں کہ صاحب میں نے قدموں سے سنا، بات غلط ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ میں فعل کا فائل بدل رہا ہوں. غلط ہو رہا ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، زبان سے چکھا، ہاتھوں سے چھوا، بات درست ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے ہاتھوں سے دیکھا، بات غلط. میں نے کہا میں نے آنکھوں سے سنا، بات غلط. کانوں سے دیکھا، بات غلط. اس کا مطلب ہے آپ اگر فعل کا فائل بدلیں گے تو بات غلط ہو جائے گی، سب کی ہو جائے گی. پر اب میں کثرت کو وحدت میں سمونے جا رہا ہوں. نفس کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. اب ہر فعل کا فائل مختلف تھے، مگر اب میں معاملہ نفس پہ ڈال دیتا ہوں. میں نے سنا، میں نے چکھا، میں نے دیکھا، میں بولا، میں چلا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ٹھیک ہے نا؟ پہلے فائل بدل رہا تھا تو بات غلط ہو رہی. یہ اب کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا. میں تو کہہ رہا ہوں کانوں سے سنا، میں نے سنا. بات ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے سب کچھ نفس میں ڈال دیا. دوستو یہاں لطف آ جائے گا. نفس نے کثرت کو وحدت میں سمو دیا. اب پتہ چلا نفس کیا کرتا ہے. نفس کثرت کو وحدت میں سمو سکتا. اب میں اس سے بڑھ کر اور کیا عرض کروں. اب پتہ چلا علی ہے نفس رسول. حدیث میں نہیں، تاریخ میں نہیں، قرآن میں. اس کا مطلب ہے چلے نبی حرکت علی کی، بولے علی کلام مصطفیٰ کا، دیکھا علی نے، دیکھنا علی کا. اب پتہ چلا یہ کیسے ہوا. اولاد علی کی، آل نبی کی. اللہ جو ہے دوستان عزیز، تھکے تو نہیں ہے نا. علی ہے نفس رسول. اس کا مطلب ہے ہر کار نبی کو علی پہ ڈال دے، غلط نہیں ہے. علی کا کار نبی پہ ڈال دے، غلط نہیں ہے. اب سمجھ میں نے کیوں عرض کیا. علی کے فضائل سے ضد ہے، جاؤ کتابیں سمندر گرد کر دو. سیرت مصطفیٰ ہی سیرت علی ہے.
سیرت علی ہی سیرت مصطفیٰ ہے. مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے جس کی وضاحت بالکل نہیں کروں گا. جنہیں سمجھ آئے گی قسم بھی خود کو دے دیں گے نا نہیں بولنا. تو دیکھیں کس طرح سے علی کا نام ہونٹوں کی زبان کی بندشوں کو توڑ کے باہر نکلے گا. اور جسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ اس سے بعد میں پوچھ لے جسے سمجھ آیا. میں نے بیان نہیں کرنا. علی ہے نفس رسول. اس کا مطلب ہے کلام مصطفیٰ کا، کلام علی کا، حرکت مصطفیٰ کی، چلنا علی کا، اولاد علی کی، آل نبی کی. اب کوئی یہ صبح قیامت تک سوال نہ کرے یہ کیسے ہوتا. سیدھا علی پڑھ دے طلاق نبی کی. جو فرما رہے ہیں دوستان عزیز، علی نفس رسول ہے. سوچ کے دنیا علی سے دشمنی کرے. علی مصطفیٰ کی میں کا نام ہے. انسان ہر بات برداشت کر لیتا ہے، میں پہ آئے گوارا نہیں ہوتی. جو ہے دوستان عزیز، وقت مختصر ہے حضور، نہیں تو بات تو بہت آگے تک جا سکتی ہے. اس بات پہ غور کیجئے دوستو، سمجھنا خدا. علی ہوں قرآن ہوں، یہ دونوں پاک ہیں. دونوں پاک ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ نے پابندی لگا رکھی، لا یمسہ الا المطہرون، انہیں چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ جو پاک ہیں. اس کا مطلب ہے اگر قرآن و علی سے ہم گئے قرآن کے پاس، قرآن نے کہا لا ریب فیہ، بڑی پاک کتاب ہے، ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کو کرتی ہے. ہم علی کے پاس گئے، اب بڑا شاندار امام ہے، امام المتقین، اہل تقویٰ کا امام ہے. ایک بات ہے یاد رکھو، قرآن و علی دونوں ہدایت کرتے ہیں. ایک ہی شرط ہے، ہدایت لینے کے لیے نفس پاک ہونا چاہیے. توجہ ہے دوستو، ایک طالب علم ہونا، میں طالب علمانہ ذمہ داری سے، جھوٹ نجاست ہے کہ نہیں؟ بے عملی نجاست ہے کہ نہیں؟ حرام تعلق کسی سے رکھنا نجاست ہے کہ نہیں؟ گالیاں بکنا نجاست ہے کہ نہیں؟ چوک و چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی توہین کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ مومن کا مومن کی تذلیل کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ علماء کو ذاکرین کو گالیاں بکنا نجاست ہے کہ نہیں؟ بے نمازی ہونا نجاست ہے کہ نہیں؟ خبز کھا جانا نجاست ہے کہ نہیں؟ جب ہم میں نجاست ہوگی تو نفس پاک کیسے ہوگی؟ توجہ ہے کہ خود کو پاک کریں تاکہ قرآن و علی آپ کی ہدایت کریں. توجہ ہے دوستو، عملی جیسے امام کے ماننے والے، خدا کی قسم زمانے کو زیب دیتا ہوگا، ہمیں زیب ہی نہیں دیتا نجاست میں رہے. ماننے والے تو علی کے، ہمیں دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے اس کا امام علی ہے. پورا بازار گواہی دے، یہ دکاندار غلط نہیں تولے گا، اس کا امام علی ہے. پورا آفس گواہی دے، یہ رشوت نہیں پکڑے گا، اس کا امام علی ہے. پورا محلہ گواہی دے، اس کا کردار یہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، اس کا امام علی ہے. جو ہے دوستان ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ بس مختصر ختم ہوا. بس حضور یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں بڑے پاکوں کے ساتھ جوڑا ہے، ہمیں بھی پاک رہنا چاہیے. توجہ ہے جی، اللہ نے انہیں جو بنایا وہ خدا نے بنایا. کوئی زمانہ نہ بھی مانے علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جیسے اربوں سے جھک جائیں وہ تب بھی نہیں بڑھتا. علی تو ہر صورت علی ہے. بس دیکھیں وقت پسند تھا، میری کوشش میں آگے جا سکتا ہوں مگر اب بھائی فرحان علی وارث بھی تشریف لا چکے ہیں جہاں تک مجھے اندازہ ہے، لہٰذا زیادہ نہیں آپ کو زحمت سماعت نہیں.
آپ جانتے ہیں نا توجہ ہے کہ نہیں؟ آج کی یہ مجلس اس ذات سے مخصوص کی، وہ جو اپنے وقت کا علی بھی ہے، اپنے وقت کا محمد بھی۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں کچھ فضائل میں ضروری عرض کرتا ہوں۔ جی جی چلے ہمارے نصیب میں تھا نا توجہ ہے تو دیکھیں وقت ملا کہ نہیں، تھک تو نہیں جائیں گے نا۔ اس ہستی نے بھی میرے مضمون کو ہی کامل کیا ہے۔ ایک روایت سے سناؤں گا، 5 منٹ مل گئے ہیں نا، تو دیکھیں 5 منٹ میں روایت شروع ہو کر تمام ہوگی، نتیجہ وہی ہوگا جو میری دونوں مجلسوں کا نتیجہ۔ بیٹھے نا مولا رضا کے زائر ادھر، دیکھیں ہمارا تو ہمسایہ امام ہے، توجہ ہے جی، ہمارا تو ہمسایہ امام ہے، اور کسی امام کی لوگوں کو زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، بہت سے لوگوں کو اس امام کا شرف مل جاتا ہے۔ جو زائر ہیں وہ جانتے ہیں کیا شان و شوکت بھرا دربار ہے، اور میں نے اس امام سے بڑا فیض حاصل کیا، لہٰذا لیجیے میں ایک روایت درج کروں گا۔ دنیا کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ علی تک نہ پہنچا جائے، ایسے ہی ہے نا۔ مامون نے نہ سپاہیوں سے کہا مولا رضا کو لانا میرے دربار تک ہے، پر ایک کوشش کرنی ہے، وہ کیا؟ لوگوں سے ملاقات نہ۔ تھک تو نہیں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جب دنیا علی کو دیکھے گی دل خود بخود جھک جائے گا۔ نہیں میرا ساتھ دینا ہے، ابھی لطف باقی ہے مجلس میں، توجہ ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے جہاں جہاں علی نظر آیا دل جھکتے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ایسے لے کر آؤ کہ لوگ ان سے ملاقات نہ کر سکیں۔ سپاہیوں نے بڑے غیر معروف راستے سے لے کر چلے، غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوتے ایک جگہ مجبوری بن گئی۔ وہ کیا؟ جنہوں نے دیکھا وہ گواہی دیں گے، نیشا پور قدم گاہ امام، جنہوں نے امام کے قدم کی زیارت کر رکھی ہے وہ جانتے ہیں نیشا پور کون سا شہر۔ نیشا پور تھا محدثوں کا شہر، مجبوری ہو گئی، ہر علاقے کو اوائڈ کر دیا، وہاں سے ادھر ادھر ہوا نہیں جا سکتا۔ جب اس علاقے سے گزارنے لگے نا وقت کے علی کو، تھک جائیں گے تو میں ذہن تمام کر دوں گا، میرے ساتھ رہنا، مجبوری بن گئی۔ اب یہاں پر یہ شہر اوائڈ ہی نہیں ہو سکتا، لے کے گزرنا تھا۔ لوگوں کو پتا چلا وقت کا علی آ رہا، وقت کا محمد آ رہا۔ ہوا کیا؟ میں نے مختلف روایتیں پڑھی، کسی نے کہا 40، کسی نے کہا 60,000 محدث کہتے ہیں راویان حدیث کو، وہ ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کر کھڑے ہو گئے کہ وقت کے محمد سے ایک حدیث سن لیں۔ اگر تھک نہیں گئے تو دیکھیں اگلے جملے کا لطف آئے گا اور تاریخ فہمی بھی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ جب آئے نا فرزند رسول سب نے سواری پر روک لی، انہوں نے کہا ایسے نہیں آگے جا سکتا، سپاہی بے بس کر دی۔ سوچے 40 سے 60,000 کے ہجوم کے آگے سپاہی کر کیا سکتے تھے؟ سپاہی چند سو سے زیادہ تھے نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں جانے دیں گے فرزند رسول کو، کیا کرنا؟ کہا ایک حدیث سنی، تم تقریر کا موقع نہیں دیتے، ملاقات کا موقع نہیں دیتے، مگر ہم بھی ایک حدیث تو سن کے جائیں گے۔ 40 سے 60,000 محدث، توجہ میری جانب لطف آ جائے گا، اور جملے سے میں نے دیکھنا ہے کہ تاریخ فہمی دوستوں کی کہاں ہے۔ جو شکم مادر سے مجلس سے سننے کے عادی ہیں وہ بات کو لے اڑیں گے اور لطف آ جائے گا۔ ہاتھوں میں کاغذ قلم پکڑ کر ایک ہی تقاضا ہے، اے وقت کے محمد اپنے جد مصطفیٰ کی ایک حدیث سنا دے، ایک حدیث سنا دے۔ اسے کہتے ہیں مشیت الہی کا انتقام۔ پہلے محمد نے کہا تھا کاغذ قلم دو، کسی نے نہیں دیا۔ آٹھواں محمد ہے، 60,000 کاغذ قلم مانگے گئے۔ سلامت رہیے دوستوں، سلامت رہیے، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اسے کہتے ہیں مشیت الہی کا انتقام۔ تم نے میرے محمد کو کاغذ قلم نہ دیا تھا، آج 60,000 کاغذ قلم آمادہ ہے تو محمد نا، کسی کو بولو نا محمد پہ شک تو نہیں۔
اسی واقعے کے ساتھ جڑا واقعہ میں عرض کر کے بات کو کامل کروں گا. نیشا پور شہر کا راوی ہے عیسیٰ، رہنے والا نیشا پور. اس نے رات خواب دیکھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ مولا کو آنا ہے اور نیشا پور سے گزارے جانا. اس نے رات خواب دیکھا مسجد رسول ہے، رسول خدا بیٹھے ہیں، سامنے قطار لگی ہوئی ہے، لوگ لائن بنا کر کیوں میں کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں. نبی کے سامنے تشت میں کھجوریں پڑی پڑی. ہر شخص آگے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ عطا کیجیے. پیغمبر ایک مٹھی اٹھاتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. یہ بھی پیچھے سے لائن میں لا گیا. ہوتے 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 جب اس کی نوبت آئی، جب اس کی باری آئی، اس نے کہا فرمایا عطا کیجیے. پیغمبر نے پکڑی کھجوریں اس کے ہاتھ میں دی، یہ لے کر چلا. اس نے سائڈ پر جا کر گنی 8 کھجوریں تھی. سلامت رہیے، سلامت رہیے. 8 کھجوریں گری. خواب تمام ہو گیا. اگلے دن اٹھا، غسل کر کے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آیا. دیکھا جس شان سے خواب میں مصطفیٰ بیٹھے تھے اسی شان سے مولا رضا بیٹھا. سلامت رہو، سلامت رہو. سامنے قطار بنی ہوئی ہے، تشت پڑا ہوا ہے، کھجوریں بٹ رہی ہیں. یہ فوراً پیچھے قطار میں لگ گیا. ہوتے ہوتے اپنی نوبت آئی، ہاتھ آگے کی، یبنا رسول اللہ کچھ عطا کیجیے. مولا نے کھجوریں اٹھا کر دی. اس نے سائڈ پر جا کر گنی، دیکھا 8. ایک مرتبہ پلٹ کر آیا، کہا مولا کچھ اور دو نا. کہا اگر جد رسول نے خواب میں دی ہوتی تو دے دیتا. جو ہے دوستان عزیز، اسے کہتے ہیں کلنا محمد ہونا. ساروں نے روک لی سواری امام کی. ہے توجہ میرے ساتھ؟ سواری روک کر کہہ رہے مولا ایک حدیث جلدی سنا، فقط ایک حدیث، صرف ایک حدیث. حدیث سے سلسلۃ الذہب. اس حدیث کا نام ہے سونے کی کڑیوں سے جڑی ہوئی حدیث. اچھا میں ایک بڑا ہی عامیانہ سا طالب علم ہوں. مجھے اپنی حقیقت کا پتہ ہے، حقیقت علم کا کوئی اوقات بھی نہیں ہے میرے علم کی. مگر مجھ جیسا عامیانہ طالب علم بھی اگر آپ میں آئے اور آپ سے آ کر کہیں کہ آپ کی سرکار مجلس نہیں سنی، آج اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے کی مجلس سنیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی تو ویسے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو. وہ کہیں گے صاحب نے مجلس نہیں سنی. آپ لوگ کہیں صرف ایک بات کر دیں، صرف ایک بات. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھ جیسا عامیانہ طالب علم بھی جسے آپشن ہی اتنی مل رہی ہے کہ ایک بات کرنی ہے، میں کوئی عامیانہ بات کروں گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ تقریر نہیں سننی فقط ایک بات کیجئے، آپ کے خیال میں یوں کوئی عام بات کر کے چلا جاؤں گا؟ اگر توجہ ہو تو حضور، کیونکہ اس بات پہ توجہ کی تو اگلی سمجھ میں آئے گی. میں کوشش کروں گا میرے احاطہ فکر میں جتنا علم دین ہے میں اس کا نچوڑ ایک جملے میں دے دوں. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کرے. تو سوچے اس ہستی سے کہا جا رہا ہے فقط ایک حدیث جس کے علم میں کل دین خدا سمایا ہوا. تو اس کا مطلب ہے اب یہ ہستی جو فرمائے گی وہ پورے دین کا نچوڑ ہوگا. نہیں آپ تھک گئے ہیں دوست، میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں. اب ہی تو پتا چلے گا 60,000 کاغذ قلم آمادہ ہے. اب پتا چلے گا پہلے محمد کو کاغذ قلم ملتا تو کیا لکھتے. توجہ ہے دوستان عزیز، اب ہی تو پتا چلا. امام نے اب جو سلسلہ جوڑنا شروع، پوری توجہ، جملہ جوڑنا شروع. آپ نے فرمایا میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے، مولا رضا فرما رہے انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین شہید سے، انہوں نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے اپنے بابا علی سے، علی نے اپنے آقا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے سنا ہے.
ایک اہل سنت محدث نے کہا امام نے یہ جو سلسلہ حدیث بیان کیا ہے نا، یہ کسی مجنون کو کھول کے پلا دو تو اللہ شفا دے دے. وہ جو ہے دوستان عزیز، اب امام نے حدیث سلسلہ الذہب کا آغاز کیا. فرمایا سنو، کاغذ آمادہ کرو. امام رضا فرما رہے ہیں، امام رضا کا تابوت اٹھنا ہے. امام رضا کی شان بیان کر رہا ہوں، پوری توجہ کروں گا. امام رضا نے فرمایا سنو، اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ میرا قلعہ ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے میرا. فمن دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ گیا وہ امان میں آ گیا. ایک روایت نے کہا آمنا من عذاب، وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا. بس that's it. امام نے حدیث تمام کی. سواری کا پرچہ، سواری آگے بڑھ گئی. حضور یہاں تو مسئلہ خراب ہو گیا بڑی شدت سے. یہ تو بات لا الہ الا اللہ پہ تمام ہو گئی. کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ دوست، توجہ ہے. کوشش کیجیے گا جتنی دیر گفتگو رہے یہ یہاں سے آنا جانا تھوڑی دیر بعد رکھے. توجہ فرما رہے ہیں دوستان مجلس کی. میں امام رضا کی شان بیان کروں، پوری توجہ چاہوں. حضور کمال یہ دیکھیے گا، امام نے تو لا الہ الا اللہ پہ بات ختم کر. سوچیں اگر ادھر کوئی مولائی بیٹھا ہوتا تو اس بیچارے کا وہ تھا کیا. یہ تو بات لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہو گئی. یہ تو صدقے یا رسول اللہ والا کام بھی شروع نہیں. توجہ ہے جی بھائی، وہ بھی پریشان ہوں گے اور جو مولائی بیٹھے ہوں گے وہ تو بڑے ہی پریشان ہوں گے. یہ تو بھلا اس قوم کا ہو گیا جن کا اللہ بس اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی اللہ. کوئی آل سعود کے ذوق کا حامل بیٹھا ہوتا تو صرف اسی کا بھلا ہوتا. امام نے لا الہ الا اللہ سے بات شروع کی، وہی ختم کی. فرمایا یہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا عذاب سے امان میں آ گیا. بات ختم، میرا مولا آگے بڑھ گیا. مگر وہ علی ہی کیا جو الجھنوں میں چھوڑ جائے. پہلے روکا تھا انہوں نے، اب سواری رکوائی خود امام نے. مولا رضا نے سواری رکوائی، دوبارہ پردہ ہٹایا، دوبارہ دیدار کروایا اور فرمایا سنو، کہیں الجھنوں میں نہ پڑ جانا. بے شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں. لا الہ الا اللہ بھی بے شرط نہیں. وَعَنَا مِن شَرُوطِهَا، ہماری ولایت اس کی شرط میں ہے. یعنی اگر تمہیں علی کا وعدہ نہیں، اللہ کو تمہارا لا الہ بھی ہوگا. جو ہے دستان عزیز، یاد رکھنا بات علی ولی اللہ تک نہ آئے تو خدا کو لا الہ الا اللہ بھی گوارا نہیں. جو فرما رہے ہیں حضور، یاد رکھیے عقیدے کے باب میں جیسے لا الہ الا اللہ ضروری ہے، محمد رسول اللہ بھی لازم ہے. اگر یہاں تک آئیں تو غدیر سے پیچھے نہیں رک جانا. جو ہے جی، جنہوں نے زبان سے اللہ کی توحید کو مانا ہے، مصطفیٰ کی نبوت کو مانا ہے، ان کے عقیدے میں علی ولی اللہ پر ہونا چاہیے. نہیں تو یاد رکھیں اگر علی سے بھاگے تو خدا بھی نہیں ملنے لگا. توجہ ہے، خدا اسی کا جس کا علی. قرآن اور علی یہ ہدایت ہی اسے کرتے ہیں جو پاک. ذہنوں میں رکھنا دوستان محترم. بس رحمت تمام. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اتنی خوبصورت محنت، اتنے حسین انداز سے سجایا اس سارے پروگرام کو دوستان نے. دعا کریں جتنے بھی جوان، جتنی انتظامیہ، مینجمنٹ، جتنے دوستان ہیں، اللہ ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ کرے. یہ عزائے آل محمد کا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہے. دوستان عزیز، جانتے ہیں نا آج کس ہستی کا تعلق ہے؟ بڑے القابات ہیں میرے امام کے، پر ایک لقب کم لوہا زیادہ ہے. آپ جب روح کرتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے تو آپ یہ لوہا پڑھتے ہیں،
अस्सलाम अलैका या गरीब अलगुरबा। जानते ना गरीब किसे कहते हैं? गरीब उस मजलूम को कहते हैं जो बेवतनी में मारा जाए। आज मैं क्या मसले पढ़ूं आपके आगे? इमाम का ताबूत उठना इतने काफी है। आओ इमाम ज़माना को पुरस्कार देते हैं इस इमाम का। इमाम रज़ा गरीब अलगुरबा है। और देखिए गुर्बत का एक ज़ाहिरी अंदाज भी है। आप देखें इस मासूम के सिवा सब मासूम इकट्ठे हैं। ये वाहिद है जो आज भी तूस में तन्हा। आपने देखा बकी में कितने इमाम इकट्ठे हैं। मौला अली के इर्द गिर्द भी आदम और नूह लेटे हैं। हुसैन इब्न अली भी अकबर और असगर को लेकर लेटे हैं। वो जो सामरा और काज़मैन में हैं वो भी इकट्ठे हैं। जो आज भी तन्हा गरीब है वो मौला रज़ा। अजर हाय कह के रोना बनता है वाले मोहम्मद के मसले। मैंने कल भी इमाम का फरमान पढ़ा था। मौला सादिक फरमाते जो हमारी मुसीबत में हाय कह के रोए ना, ये हाय ने तस्बीह परवरदिगार। आपका हाय कहना भी अल्लाह की इबादत शुमार होगी मजलिस में। हुजूर ये बड़ा गरीब इमाम है मौला रज़ा। जब मौला रज़ा मदीने से चलने लगा ना, आप जानते हैं बाज आपके 6 इमाम ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती मदीना छुड़ाया गया। इनमें से कोई मदीना नहीं छोड़ना चाहता। पहला है मजलूम करबला, हुसैन नहीं छोड़ना चाहते थे, जालिमों ने छुड़ा दिया। दूसरा वो जो 14 साल जिंदान में रहा इमाम मौला मूसा कासिम नहीं जाना चाहता। मौला रज़ा, मौला तकी, मौला नकी, मौला अस्करी, 6 इमाम हैं जिन्हें जबरदस्ती। और अगर आप वो कैफियतें पढ़े ना तारीख में, तो इन बाकी 5 ने ऐसे ही कब्र मुस्तफा से जुदा हुए जैसे हुसैन इब्न अली 28 रजब को जुदा हुए। इनमें से हर कोई कब्र के साथ वक्त आखिर लिपटा था, रो रो के कहता था ना ना मैं आपकी कब्र को छोड़ना नहीं चाहता। रोना बड़े मुकद्दर की बात है। कोशिश करना एक आंसू रुमाले ज़हरा का हिस्सा बन जाए। हर इमाम ये कहता था मौला ये कब्र शक हो हम इसमें समा जाए। जब मेरा मौला रज़ा चलने लगा ना, अब कब्र से जुदा होके आखिरी मर्तबा सलाम करने मेरा मौला घर आया। बड़ी मजबूरी बन गई इस इमाम की। जानते हो कम से कम 17 बहनें थी। अब बहनों से वक्त आखिर जब जुदाई होती है ना, तो आप जानते हैं कैसे होती है। अगर नहीं समझ में आए ना तो असर आशूर करबला देख लेना। इमाम रज़ा ने मदीने में ऐसी 17 बहनों से जुदा हुए जैसे वक्त आखिर असर आशूर हुसैन ने खेमा छोड़ा था। इतना थका हुआ था सारे दिन से, लाशें उठा उठा के ज़हरा का लाल कि एक मर्तबा जब फिदा के लिए आए ना आखिरी मर्तबा, तो बहनें आके चिमट गई इमाम को। मेरे मौला ने तड़प के जुदा किया और मेरे मौला ने एक इस्तिग़ासा किया। मेरे मौला ने कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम, फिजा देखो मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं एक एक बीबी से जुदा हूँ। तो क्या करो? ऐसा करो तो रोया होकर खड़ी हो जाओ, मैं बीच से सर झुका के सलाम करके चला जाता। रावी कहते जब हुसैन सलाम करके गए, इतना कोहराम मचा ले मोहम्मद के खैमे में कि पिसरे साथ लई अपने लश्कर को कहते मुबारक हो, ऐसा लगता है हुसैन दुखों से ही दुनिया छोड़ दे। बस मेरा मौला रज़ा 17 बहनों के दरमियान से ऐसे ही सलाम करके मेरा मौला निकला है। मेरे मौला चले, मेरा मौला तकी साथ था, सुन्नत हुसैन पे अमल किया। इमाम ने देखें, इमाम जानते हैं मैं आखिरी मर्तबा जा रहा हूँ, बहनों को तो नहीं पता ये आखिरी दफा जा रहा है। अल्लाह जाने कितनी आस होगी बहनों की ये ना जाए। फिर हुआ क्या, हर बहन पीछे से चली। ये जुमला मैं मासूमा कौम की गुर्बत का पढ़ रहा हूँ। पहले चली भाई को मिलने के लिए, मगर हाय गुर्बत आले मोहम्मद, भाई को देख ना सकी, ये पीछे ही रह गई। मैं कहता हूँ बीबियो आप ना पहुंच सकी इमाम मासूम के पास, मगर हमने करबला के मसाइब सुने हैं। अच्छा हुआ आप ना आई, नहीं तो वो बताती कि भाई सामने ज़िबा होता और आप मातम और बेन करती। मेरा मौला चला, इमाम तकी साथ था। जब पहुंचे हैं तो एक मर्तबा पहले काबतुल्लाह की ज़ियारत पर आए। मेरा मौला तकी साथ है,
مگر میرے مولا تقی نے نا جب میرا مولا رضا طواف کر رہا تھا ایک مرتبہ بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا. جب وداع کا آخری سلام کیا نا کعبے کو, لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا مولا تقی زمزمہ پہ اپنا امامہ اتارا ہوا ہے, میرا مولا ماتم کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا یبنا امام آخر کیا ہوا, یبنا رسول اللہ ایسے ماتم کیوں کر رہے؟ آپ نے فرمایا جیسے میرے بابا نے آخری سلام کیا نا, مجھے یقین ہو گیا میرا بابا نہیں پلٹے گا, مجھے یقین ہو گیا میرا بابا سفر شہادت پہ جا. بس میں آپ کی زحمت تمام کروں اور نوحے کا آغاز ہو, آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. بس میرے مولا رضا کو زہر ملا, میرے مولا رضا کو زہر ملا, مگر میرے مولا نے زہر ملنے سے خواجہ ابا سلط سے کہا, ابا سلط میں جا رہا ہوں, میں دربار پہ جا رہا ہوں, جب میں پلٹوں اگر میرے اوپر کپڑا ہونا چہرے کے تو مجھ سے بات نہ کرنا, سمجھنا مجھے زہر مل گیا. اگر نہ کپڑا ہو چہرے پہ تب بات کرنا, اور سن کوئی کوشش نہ کرنا وقت آخر میرا بیٹا مدینے سے آ جائے, میرا بیٹا مجھے غسل دے گا, میرا بیٹا مجھے کفن دے گا. کم از کم دوستو ایک بات تو پتا چلی, اس کا مطلب ہے ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے وقت آخر میرا بیٹا میرے پاس ہو. ہمارا سلام کربلا کے غریب پر جس کا بیٹا تو وقت آخر نہیں, ایک ننھی بیٹی طرف کے آئی تھی, اتنے تماچے مار کے واپس بھیجا کہ وقت آخر بیٹا نہیں تھا. جب صرفیں چلنی شروع ہوئی سوکھے گلے سے صدائی اما زہرا, پاس سے صدائی بیٹا حسین ماں پاس. سلامت رہو, سلام. اس کا مطلب ہے وقت آخر بیٹا پاس ہونا چاہتا. بس جب میرا مولا پلٹا, خواجہ ابا سلط حربی نے منظر دیکھا میرے مولا کے چہرے پہ ابا, وہ سمجھ گئے زہر مل گئی ہے. اتنا شدید زہر تھا کہ علماء نے لکھا زہر وہ تھا جو وصیت کی نوبت نہیں آنے دیتا. اتنا سخت. میں آخری جملے کہہ رہا ہوں, رونے بڑے مقدر کی بات ہے, ہائے کہہ کے ضرور مولا رضا کو برسا دینا. جب میرے مولا کو آتے دیکھا, عجیب منظر دیکھا ابا سلط نے, دیکھا میرے مولا کی آنکھوں سے بھی لہو جاری ہے, جہاں سے قدم اٹھاتے ہیں زمین پہ لہو نظر آتا ہے. میرا مولا اس عالم میں آیا اور اندر کمرے میں چلا گیا, کمرہ مقفل کر دیا. تھوڑی دیر گزری, خواجہ ابا سلط حربی نے دیکھا ایک انتہائی حسین بچہ گھر کے اندر موجود ہے. تڑپ کے آئے, کہا بیٹا کون ہو؟ کہا خواجہ پیچھے ہٹ جا, تجھے بابا نے نہیں بتایا تھا میرا بیٹا میں مدینے سے تقی آیا ہوں اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے. خبردار کوئی غسل کی زحمت نہ کرے, کیونکہ امام کو غسل امام دیتا ہے. میرے مولا نے غسل دیا, میرے مولا نے نماز پڑھی اور باہر آ کر کہا خواجہ آپ لے جا کر دفنا دینا, مطمئن ہو جو میں نے غسل دے دیا ہے. میں کہتا ہوں مولا رضا, مولا عالم غربت میں شہادت ہو رہی ہے, مگر کتنے خوش قسمت ہو وقت آخر بیٹا مدینے سے آ گیا. میرا سلام اس غریب سجاد پہ جو باپ کے ٹکڑے دیکھ کر کہتا رہا بابا, وہ بیٹا کتنا غریب ہوتا ہے جو بابا کو دفنا نہ سکے. ماتم رضا, ماتم حسین.
थोड़ा आगे हो गया सनी, आगे हो।